غرباء 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 غرباء. نیت کے بعد انسان کا قولی جو عمل ہے وہ بھی عبادت ہے، جس کو ہم قولی عبادت کہتے ہیں. کیا زبان سے اچھی بات کہنے کا زندگی میں کچھ فائدہ نہیں؟ آج پوری کی پوری کائنات کا اگر سروے کر لیں تو دنیا میں کوئی ایسا شخص اپنی زبان سے کہتا ہوا نظر کم ہی آتا ہے کہ میں بالکل صحت مند ہوں. کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہے، جسمانی نہیں تو روحانی مرض. ہر شخص آج کسی سے ہم گزارش اگر کر دیں کہ بھائی یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، آپ کثرت سے پڑھا کریں. تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ لو میرے گھر میں پریشانیاں اتنی ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، غم میں میں نہ ڈھالوں، تم کہہ دو لا الہ الا اللہ پڑھو. اس بندہ مومن سے یہ پوچھئے کہ یہ بات سننے کے بعد تمہیں شک کی گنجائش کیوں پیدا ہوئی جب یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور یہ بات بڑے توجہ سے سننے والی ہے. اور چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ سچ ہے، اور ہمارے اعمال باطل ہو سکتے ہیں، ہماری رائے باطل ہو سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان جو ہے وہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولا کرتی. فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 بلاء ادناها الہم. جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی 99 بلائیں اس سے دور فرما دیتے ہیں، اور سب سے گھٹیا بلا غم ہے. جس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر سب سے گھٹیا بلا غم ہے تو ویسے آپ سے پوچھنا چاہوں گا انسان کارڈیالوجی میں کیوں جاتا ہے؟ غم کی وجہ سے یا خوشی کی وجہ سے؟ غم کی وجہ سے. اور سب سے بھاری بیماری کون سی سمجھی جاتی ہے؟ اس کو ہارٹ پرابلم ہو گئی ہے. اگر قلبی بیماری غم جو ہے یہ ادنا بیماری ہے جس کو اللہ دور فرماتے ہیں بلا ہے، تو 98 تو غم سے بھی بڑی بلائیں اللہ ٹالتے ہیں کہ نہیں ٹالتے؟ کاش کہ ہمیں یقین ہو جائے. اگر کسی سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، کہتے ہیں کمال ہے مولوی صاحب، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کو میرے ساتھ کو تعاون کریں کہ میں کسی نوکری پہ لگ جاؤں. آپ کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور 101 بیماریاں مجھے چمٹی ہوئی ہیں، میں کیا کروں؟ بچے ہیں تو وہ میرے بیمار ہیں، بیوی ہے تو وہ بیمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا حول ولا قوت الا باللہ كان دواؤه 99 داء ایسرها الہم. جو ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک بیماری کی بات کر رہے ہو، اللہ 99 بیماریاں دور فرما دیتے ہیں. یہ دوا ہے، کہنا دوا ہو. اور سب سے گھٹیا بیماری کا جو دل کی بیماری ہے اس کا علاج لا الہ الا اللہ ہے. 98 تو اس سے بھی بڑی بیماریاں اللہ دور کر دیتے ہیں. کاش کہ ہمیں یقین آ جائے. کیا کریں جی؟ ہمارا بیٹا تو جیل میں پھنسا ہوا ہے، پکڑا گیا ہے، دشمن نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے. ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ، وَإِن كَانَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَقَالًا عِنْدَ الْبَعْضِ، اگر اس کو دیکھا جائے تو کیا سمجھ آتی ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی اسرہ العدو وجزعته امه، میرے بیٹے کو دشمن لے گیا ہے، ماں رو رہی ہے، کیا کروں؟ دشمن کے پیچھے گھوڑے بھجوانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا چھڑا لائے. کہا جاؤ
خود بھی اور اپنی بیوی کو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. واپس گھر لوٹے, بیوی نے کہا ہاں دشمن کے پیچھے پھر اللہ کے رسول نے کسی گھڑ سواروں کو بھیجا. کہا نہیں, ایک نسخہ دیا ہے. کون سا نسخہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد کیسے نازل ہوئی؟ دونوں نے پڑھنا شروع کیا. بیٹا اکیلا نہیں آیا, فاستاق ونم, دشمن کی بکریاں بھی ہانک کر گھر لے آئے. آج ہمارے اندر یقین نہیں ہے. آج ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے, کیا کروں, میرے پاس مال نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو شخص استغفار کرتا ہے استغفر اللہ, اگر زیادہ یاد نہیں کر سکتا استغفر اللہ, اگر ہمت ہے استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ, اگر اور کر سکتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ ہر مصیبت کو خوشیوں میں بدل دیتے ہیں, ہر تنگی کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں, اور جہاں سے گمان نہیں ہوتا وہاں سے اللہ رزق دیتے ہیں. گمان تو یہ ہے دکان سے ملے گا, گمان تو یہ ہے آفس سے ملے گا, گمان تو یہ ہے جو انسان کے گمان میں ہوتا ہے کہ یہاں کام کروں گا یہاں کام کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی وہاں سے دیں گے جہاں تمہارا گمان نہیں ہے.